محمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اچھا ہے کہ آپ نے اس موضوع کو بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی تیاری بہت پہلے سے کرتے تھے، چنانچہ ابھی تو آپ نے شعبان المعظم کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہمیں احادیث کی کتب میں ملتی ہے جو رجب کا چاند دیکھ کر آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو پہلی بات، ماہ رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور رجب میں بھی برکت کی دعا فرماتے، شعبان میں بھی برکت کی دعا فرماتے۔ دوسری بات، جیسے کہ ماہ شعبان کا آپ نے ذکر فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے ماہ شعبان میں روزے رکھنے کا، کثرت سے اور خصوصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے۔ البتہ عام لوگوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد، شعبان کی 15 تاریخ کے بعد، وہ لوگ کہ جن کے معمولات عام طور پر نفل روزے رکھنے کے نہیں ہیں وہ روزے نہ رکھیں۔ کیوں؟ اگر وہ نفل میں زیادہ مشقت میں پڑ گئے تو ایسا نہ ہو کہ آگے فرض کے معاملات کے اندر کچھ جو ہے وہ کمی کا کوتاہی کا معاملہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ کہ جو عام طور پر نفل روزوں کے پابند نہیں ہیں وہ نصف شعبان کے بعد تو روزے نہ رکھیں۔ یہ ہدایت نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی، تاکہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نفل میں پڑ جائے اور فرض میں کوتاہی کر جائے تو وہ فرض کا معاملہ تو بڑا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول کیا تھا؟ ماہ شعبان میں بھی رمضان روزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اس کو اگر ایک اور انداز سے دیکھیں تو عام طور پر فرض نمازوں سے پہلے، عام طور پر فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور کچھ مرتبہ فرض نمازوں کے بعد بھی سنتیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے کہ عشاء میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، ظہر میں بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کثرت سے نبی علیہ السلام روزے رکھتے، اور رمضان مبارک کے بعد ماہ شوال کے بھی 6 روزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے جس کو آپ نے بھی بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی تو پوری کی پوری زندگی عبادت سے تعبیر ہے، اور ان عبادتوں کے حوالے سے نفل کے معاملات میں شعبان کا مہینہ وہ ہے جو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں گزارا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ایک بڑا مہینہ آیا چاہتا ہے، فرض روزوں کا مہینہ آیا چاہتا ہے، مطلب ایک ماحول بنے، ایک ٹیمپو بنانا چاہیے رمضان کا، اور اس اعتبار سے منانا چاہیے کہ ہم جیسے لوگ تو سال میں صرف ایک ہی مرتبہ روزے رکھتے ہیں، تو پھر جب رمضان آتے ہیں تو بڑے بھاری پڑتے ہیں، بہت بڑا سوچنا پڑتا ہے، روزے آ گئے ہیں اور رمضان کیسے ہوگا۔ تو اگر پریکٹس کر لی جائے شعبان میں تو آسان ہو جاتے ہیں ماہ رمضان مبارک کے روزے بھی۔